السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان حاضر ہوں پھر ایک بار آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، آپ کا تہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ بہت خیر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے رمضان روزوں کی اہمیت کے تعلق سے، کچھ باتیں آپ نے بتائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اور تھوڑی سی وضاحت میں اس تعلق سے چاہتا ہوں آپ سے کہ روزوں کی اور کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ پچھلی مرتبہ جہاں ہم رکے تھے، بہرحال جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ روزہ اور قرآن سفارشی بننے والے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ وہ سفارشی ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ سفارش کرنے والے ہیں۔ جی، پھر ہم نے دیکھا تھا یہ ریئل سفارشی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا وسیلہ بنیں گے، انٹرسیشن کریں گے، مطلب اللہ کے پاس سفارش کریں گے، گزارشات کریں گے کہ یہ بندہ تھا جو مجھے کرتا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر۔ اور حدیث میں الفاظ ہے اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گا، مطلب روزے کی اور قرآن کی سفارش رد نہیں کی جائیں گی، اللہ ان کو قبول کریں گا۔ اچھا، ان کی کیفیت کے تعلق سے کچھ ملتا ہے؟ کیا کیفیت ہوگی روزے کی سفارش کرنے کی یا قرآن کی سفارش کرنے کی؟ کوئی کیفیت ہے؟ دیکھیے، بہرحال کیا کیفیت ہوں گی ہم قرآن اور روزے کی ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جی، دو پرندوں کی شکل میں روزے قیامت آئیں گے اور ان کے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے۔ الحمدللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا سورہ ایک جسم کی شکل لے لیں گا، مجسم ہو جائیں گا الحمدللہ۔ پرندے کی شکل میں، اور سایہ کریں گے۔ جی، تو قرآن کیسے کریں گا اور روزہ کیسے کریں گا واللہ عالم، مطلب اس کی شکل چونکہ حدیث میں نہیں، اس لیے ہم بتا نہیں سکتے کیا حیت کیا شکل میں ہوں گا، لیکن بہرحال وہ آئیں گے جب اللہ چاہیں گا اور وہ سفارش کریں گے۔ لیکن ایک بات یہاں جو ہے وہ کہ جو قرآن اور روزہ سفارش کرنے والے ہیں، سفارشی بننے والے ہیں، تو روزہ تبھی سفارش کریں گا جب خالص اللہ کے لیے رکھا جائیں گا۔ جی، اب کوئی یہ سوچے گا کیا کوئی ایسا بھی جو اللہ کے علاوہ روزے رکھتا ہے؟ دیکھیے، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے۔ بالکل بالکل۔ بہت سارے لوگ روزے کو بھی مجبوراً رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ جی، گھر میں سب روزہ رکھ رہے، اس لیے میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کھانا کون بنا کے دیں گا؟ تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا جو مجبوراً رکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ سب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے خالی رہ کر؟ چلو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سب سماج میں روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ چلو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ روزہ اجر کیسے دیں گا جو روزے کو ہم اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، خاندان کے لیے رکھ رہے ہیں؟ لوگ کیا بولیں گے؟ سب روزہ رکھتے تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی چیز کی شروعات کسی کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، بعد میں انسان اپنی نیت کو مخلص ہو جائے، نیت کو خالص کرے اللہ کے لیے، اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کا پھر بدلہ نہیں دیں گا، بلکہ دکھاوے کو جو کام کیا جاتا ہے، روز قیامت صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گا لوگوں سے جاؤ انہی سے آج بدلہ لے لو جن کو دکھانے کو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم روزے کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے، تو انشاءاللہ عزیز یہ مخلص انداز سے رکھا گیا روزہ ہمارے لیے جو ہے روز قیامت سفارش کا ذریعہ یا وسیلہ بنے گا، جو آ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گزارشات کریں گا، اور حدیث میں الفاظ ہے اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گا۔ لہٰذا اس قرآن کو اور اس روزے کو اپنا سفارشی ہم بنائیں، جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بننے والا ہے۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے بہت سارے غیر ایسوں کو سفارشی بنا دیا جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے جس کا وجود ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم روزے کو خوب رکھیں، مخلص اخلاص کے ساتھ رکھیں، خالص اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ عزیز روز قیامت اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہماری سفارش کریں گا۔ یعنی کہ روزے کو اگر کسی نے دکھاوے کے لیے کیا تو اس نے شرک کیا، اور شرک کے بارے میں آتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے۔ جی، تو روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اگر انسان، تو جو گناہ شرک کا ہے وہی گناہ اس انسان کو بھی ملنے والا ہے۔ دیکھیے جو شرک جو یہاں آ رہا ہے، یعنی جیسے کہ قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم بتایا شرک کو، تو وہی گناہ جو اس انسان کو بھی ملنے والا ہے جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو شرک ایک بہت بری چیز ہے جس کی قباحت میں اور آپ جانتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا اس شخص کو جو اس سے شرک کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کرے۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ لہٰذا کیا یہ وہی شرک ہے جو انسان روزہ رکھنے والا بھی کر رہا ہے؟ دیکھیے شرک کی کچھ اقسام ہیں، جی جس میں سے اگر ایک انسان دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے تو وہ جو ہے ریا ہے، اور ریا بھی ایک شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور اس کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ جب انسان ریا کرتا ہے تو جتنے کام میں ریا کیا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اتنا ہی عمل، توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس سے معافی ہے۔ جی مطلب ریا کیا جو شرک ہے اتنا عمل اس کا ضائع ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لے کافی ہے۔ اس کے کرنے سے انسان ویسا مشرک نہیں ہوتا جیسا مشرکین مکہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بات کرتے، ٹھیک ہے جی تو لہٰذا لیکن یہ بھی ایک شرک ہے، حدیث میں واضح الفاظ ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا، مطلب عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب بالکل انسان نے دکھاوے کے لیے کیا تو اس نے اللہ کے لیے جو عبادت کرنی چاہیے اس میں پارٹنرشپ دے دی کسی کو، اور یہی تو شرک ہے۔ جی لہٰذا اس سے شرک اصغر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا ہو تو اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گا اور ہماری توبہوں کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ کوئی انسان روزہ رکھتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے اور دوسری عبادتیں نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تراویح جیسی ایک عبادت ہے جو رمضان کے اندر خاص، تو وہ نہیں کر رہا ہے حسب معمول۔ رمضان آیا ہے، ایک معمول کے حساب سے روزے رکھ لیے اور ہو گئے، لیکن بس دوسری عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جو حدیث میں جو الفاظ ہے کہ روزہ قیامت دن سفارش کریں گا، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں کیا آدمی نماز نہ پڑھے، معمول جیسی زندگی ویسے چلایا لیکن رمضان آتے روزے رکھ لیا اس نیت سے کہ روزہ سفارشی کرے۔ بنے گا، جی میری سفارش کریں گا، تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے اصل چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے توحید، بالکل توحید کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ نماز، پھر روزہ ہے۔ تو کوئی انسان اگر توحید برابر نہ ہو، نماز قائم کرنے والا نہ ہو، تو کیا صرف رمضان کے روزے اس کو اجر دیں گے؟ اور کیا روزہ سفارش کر دیں گا اس کو جس کی توحید برابر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، یا رمضان میں روزے تو رکھ رہا ہے لیکن نماز کے وقت سوتے پڑا ہے، یا لوگ کہہ رہا نماز کو جاؤ بھائی میری سفارش تو ہوگی، روزہ تو کمپلیٹ رکھ رہا ہوں میں، بس یہ میرے لیے کافی ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط، یاد رکھیے بالکل غلط سوچ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ کوئی انسان صرف روزہ رکھے اور کہ حدیث میں تو نہ سفارش کریں گا تو میں چلا جاؤں گا جنت میں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں چیزوں کی ترتیب ہے، تو سب سے پہلے وہ توحید پرست ہو تو نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول ہے، اس کے بعد نماز قائم کرنے والا ہو، اس لیے کہ نماز دوسری وہ عبادت ہے جو انکنڈیشنل ہے، سوائے انسان بے ہوش ہو جائے یا اپنے عقل سے باہر ہو جائے، انکنڈیشنل ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز پھر روزہ ہے، روزہ کنڈیشنل ہے لیکن صحت ہو، مسافر نہ ہو، ساری چیزیں بہرحال، لیکن تب اجر دیں گا روزہ جب یہ کام ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے اور صرف روزہ رکھے اور کہے حدیث میں نہ روزہ سفارش کریں گا، اور توحید پر نہ ہو، مشرک شرک کرے، مسلمان ہے نام کو لیکن شرک کرتا ہے، اور یہ کہہ رہے دیکھو حدیث میں تو ہے نا کہ روزہ سفارش کریں گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے روزہ کوئی سفارش نہیں کریں گا اور کوئی اس کی سفارش نہ ہوں گی، نہ کام آئیں گی، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کوئی نفل عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل نفل عمل وہ تہجد کی نماز ہے؟ جی ٹھیک، تو کوئی انسان اگر پانچوں نماز نہ پڑھے فرض اور تہجد پڑھے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، چونکہ جب تک اللہ نفل کو قبول نہیں کریں جب تک انسان فرض نہیں کرتا ہو۔ جی لہٰذا یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ توحید پرست ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، تو پھر روزہ بھی انشاءاللہ عزیز ثواب بھی دیں گا اور سفارش بھی کریں گا، اور وہ روزہ جو خالص اللہ کے لیے رکھا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو انشاءاللہ یہ اجر دیں گا۔ مطلب اس انسان کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سفارش کی بات تو چلیے ہم لوگ ایک الگ رکھتے ہیں، اچھا دکھاوے کو روزہ رکھا، نہیں جیسے اس نے روزہ رکھا ہے جی لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، دوسری عبادتیں نہیں کر رہا ہے لیکن روزہ رکھ رہا ہے اور نیت بھی خالص ہے، اس کی روزہ رکھنے کی نیت ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے کہ انسان اگر توحید پرست ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو نماز کا اپنا اجر ہے، روزے کا اپنا اجر ہے، زکوٰۃ کا اپنا اجر ہے، حج کا اپنا اجر ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تعجب کی بات ہوگی کہ انسان توحید پر نماز نہ پڑھے اور روزہ رکھتا ہو۔ جی مطلب جو توحید کے بعد دوسری اہم چیز ہے وہ نماز ہے نا، وہ نہ پڑھتا اور روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن روزہ ایک مستقل عبادت ہے،
تو اگر وہ روزہ رکھیں گے خالص اللہ کے لیے تو انشاءاللہ جس عبادت کا اس کو اجر ملے گا۔ لیکن یہ تعجب کی بات ہوگی کہ نماز توحید پرست ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھ رہا ہے۔ نہیں، جیسے نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ روزہ مہینے میں ایک بار آ رہا ہے فرض، آدمی یہ سوچ رہا ہے چلو یہ فرض عبادت کر لی کمپلیٹ، نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا تھا، اب رمضان کے مہینے میں بھی روزے رکھ رہا ہے لیکن کوتاہی کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہی ہے کہ روزہ مستقل الگ عبادت ہے، انشاءاللہ اس کو اس عبادت کا اجر ملے گا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب معافی چاہوں گا، گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن فی الحال مجبوری ہے کہ ہمیں بریک لینا پڑے گا، ہم جلد لوٹیں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد۔ ناظرین آپ بھی کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار حاضر ہوں پروگرام فضائل رمضان لے کر۔ ناظرین آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی فیض صاحب، روزوں کا اجر کتنا ملتا ہے؟ کوئی مقدار، کوئی کوانٹٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ اب دیکھیے روزہ اس کا کیا اجر ملتا ہے، یہ رمضان کے فضائل پہ ہم بات کر رہے ہیں اور روزہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے رمضان میں، تو اس کا کیا اجر ملتا ہوگا؟ تو آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ روزے کا کیا اجر انسان کو جو ہے ملتا ہے، یا کیا اجر انسان کو روزے کا دیا جائے گا، یا روزے دار کو کیا اجر ملے گا۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ روزے کا کیا اجر ملے گا ایک انسان کو، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب حدیث کے اندر ایسے الفاظ آئے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ جی، حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر میں اسے دینے والا ہوں۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھیں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، یا کسی کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ ڈر سے پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کا بھی ویسا ہوتا ہے، کبھی ریا میں کبھی دکھاوے میں کر لیتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اور اکیلے میں جا کر کھا پی بھی لے تو کس کو پتہ چلے گا کھا لیا اور پی لیا، بالکل ہے نا؟ جیسا کوئی انسان روزے دار ہے، چپ کے جا کے پانی پی لیا، کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن روزہ انسان جب اللہ کے رکھتا تو کبھی کھاتا نہیں کبھی پیتا نہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر میں دینے والا ہوں، ٹھیک۔ اب اللہ کہہ رہا ہے روزے کا اجر اللہ دینے والا ہے، تو کتنا ملے گا؟ آپ کا یہ سوال تھا نا، اجر کتنا ملے گا؟ جی، جب اللہ کہہ رہا ہے اس کا اجر میں دوں گا، کتنا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو کتنا ہو سکتا ہے ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ میرے محلے کا ایک سب سے مالدار انسان مجھ سے کہتا ہے تم اگر میرا فلاں کام کر دو تو میں کچھ دوں گا اس کا بدلہ، تو آپ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے امید کرتے ہیں کہ وہ کیا دیں گا آپ، اور وہ بھی جس کے بارے میں بہت مشہور ہو کہ یہ اتنا دیتا ہے، وہ اتنا دیتا ہے، غریبوں میں بہت دیتا ہے۔ تو اس سے ہمارے شہر کا سب سے مالدار انسان کہے کہ میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، تو امیدیں بھی اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے لگ جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے ملک کا سب سے مالدار انسان کہے میرا ایک کام کر دو کچھ دوں گا،
اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مالدار انسان کا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا، امیدیں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ کتنا؟ میں سمجھتا ہوں کم از کم یہ درجے میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہماری مغفرت کر دے اس کے بدلے۔ بالکل بالکل تو اجر کی جب بات ہو رہی ہے تو اجر تو جنت میں ہی ہے نا، بالکل بالکل تو سب سے چھوٹی جنت بھی ہو سکتا ہے اس کا اجر، ہے نا۔ ایک انسان جو بہت ہی گناہ گار تھا، صرف روزہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کتنا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ امید کرتے اجر ہے، بدلہ ہے، تو کچھ نہ کچھ بدلہ ملنے کے لیے جنت چاہیے، تو ایک چھوٹے سے اس میں جنت تو انشاءاللہ مغفرت تو ہو جائیں گی، گناہ تو معاف کریں۔ تو روزے کا اجر اللہ دینے والا ہے۔ جی بالکل روزہ چونکہ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا، لیکن روزے کا اجر جو بے حساب ہے، لا تعداد ہے، انکاؤنٹیبل ہے، وہ کب ملے گا؟ کنڈیشنل ہے وہ۔ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا، حدیث آگے چل رہی ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ہے، لیکن لوازمات ہیں، تب اجر ملے گا۔ کیا کیا کنڈیشن ہے سنیے۔ پھر آپ نے فرمایا اجر دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے آگ سے۔ روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ اپنے لیے آڑ بنا، مطلب روزے کو جہنم کی آگ کے خلاف آڑ بناتا ہے۔ ڈھال ہوتا ہے جیسا جنگ میں انسان گیا تلوار کے وار سے بچنے ڈھال استعمال کرتا ہے، جی تو روزہ ڈھال ہے آگ سے۔ الحمدللہ آگ سے بچنا ہے تو روزہ رکھنے والا بچ جائے گا۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، ڈھال ہے لہٰذا جس روز تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ فحش گوئی نہ کرے۔ روزے کا ثواب کنڈیشنل ہے۔ لہٰذا تم میں سے جب کوئی روزہ ڈھالے آنکھ سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، فحش گوئی سمجھ رہے ہیں؟ گندی باتیں نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے، اوچھی باتیں نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی نہ کرے، بدتمیزی جس کو کہیں گے، گالی گلوچ وغیرہ، ہاں، بیہودہ کلامی نہ کرے۔ اور اگر کوئی دوسرا گالی گلوچ کرے، نہ فحش بات، گندی بات، نہ بد کلامی ہو رہی ہے، اور کوئی دوسرا گالی گلوچ کرے، ٹھیک ہے، آپ تو نہیں، دوسرا کر رہا آپ کے ساتھ، اور لڑائی کرے، تو وہ جو ہے اس سے نہ لڑے، اور اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، کب؟ بیہودہ باتیں نہ کرے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، بد کلامی نہ کرے روزے کی حالت میں، مطلب فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑے تو اشارے سے کہہ دے یا منہ سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کو روز قیامت مشق سے زیادہ پسندیدہ ہوں گی۔ روزے دار جب بھوکا رہتا ہے نا اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو جو سانس آتی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک قسم کی بو ہو جاتی ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی ہوا کہ جو اللہ کو روز قیامت مشق سے زیادہ پسندیدہ ہوں گی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو وہ پاتا ہے۔ ایک خوشی روزہ کھولنے کی ہوتی ہے کہ روزہ رکھ لے اجر ملے گا، اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب وہ اپنے رب سے ملیں گا اور روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیں گا۔ تو روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک وہ جب روزہ کھولتا ہے، اور ایک وہ جب وہ اللہ سے ملیں گا اور روزے کا اجر پائیں گا تو خوش ہو اٹھیں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں روزے کا کیا اجر ہے؟ بے حساب، انکاؤنٹیبل اس کا اجر ملیں گا۔ لیکن یہ بے حساب اجر جو روزے کا ہے وہ کنڈیشنل ہے، اور کنڈیشن میں فحش گوئی، گندی باتیں نہ کرے۔ فحش گوئی آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کتنی عام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بیہودہ باتیں نہ کرے۔ آج بیہودگی کی تو حد ہو جاتی ہے، کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں کسی کے بھی خلاف، کسی کے بھی حق میں، کسی کے بھی خلاف، کچھ نہیں سمجھ رہا کیوں کر رہے ہیں۔ تیسرا فرمایا گالی گلوچ نہ کرے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں سب سے زیادہ گالیاں لوگ دیتے ہیں، کیوں؟ ٹینشن میں بولتے ہو، بھوک کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا، بھوک کی وجہ سے ٹینشن آ گیا ہے، بھوک کی وجہ سے چڑچڑا مزاج ہو چکا ہے، تو گالیاں بک دے رہے ہیں۔ گاڑی پہ جا رہے کسی نے گاڑی کو ٹچ مار دیا، گالیاں دے دی۔ راستے سے جا رہے کسی نے غلط کام کیا، گالیاں دے دی۔ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو گالیاں دے کے کام کرا روزے کی حالت میں، تو ایسے روزے کا اجر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ آپ روزے سے ہیں، کوئی لڑنے آیا آپ سے، کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اسے اشارہ کر کے کہتے میں روزے سے ہوں، یا منہ سے زبان سے کہتے میں روزے سے ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں،
لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ دوسرا معنی لیں کہ روزے کی حالت میں کہتے ابھی نہیں کر سکتا ہوں، افطار کے بعد ملو، یہ بالکل معنی نہیں ہوگا اس کا۔ مطلب جب روزے میں نے نہیں کیا دن میں تو رات میں کیوں کروں گا آپ سے جھگڑا؟ بالکل تو اشارہ کر دے میں روزے سے ہوں۔ اور روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ کو روز قیامت مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوں گی، یاد رکھیے۔ جی اور روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی حاصل ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گا اور روزے کا اجر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گا۔ یہ دونوں چیزوں سے اس کو خوشی ہوتی ہے، مطلب روزے کے ڈبل فائدے ہیں۔ ایک فائدہ دنیا میں دن بھر بھوکے رہ کے جب کھاتا ہے خوشی ہوتی ہے، ایک فائدہ اخروی آخرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گا وہ دیکھ کر انسان خوش ہو اٹھے گا کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے۔ تو روزے کا اجر بے حساب ہے۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال جبھی کام کرتی ہے جب اس ڈھال کو کنڈیشنز کے مطابق استعمال کیا جائے، جس میں خاص طور سے اس حدیث کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک اور حدیث طرح سے آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا روزہ اسے برائی سے نہ روک پائے، جھوٹ بول رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ انسان خام و خواہ کی بھوکا اور پیاسا رہے۔ بالکل ایک روایت نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسا انسان روزہ رکھے۔ مطلب روزہ ایک طرح سے ہم کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا معنی، صوم کا معنی ہے رک جانا ہے، بالکل کھانے پینے سے بات چیت کرنے سے لغت کا معنی ہے، اور شرعی معنی یہ کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے انسان رک جائے۔ تو جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انسان غلط بیانی نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انسان دھوکہ دینا نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انسان گالی دینا نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انسان فحش گوئی نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انسان بد کلامی نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کے روزے کی، خواہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے وہ۔ جی تو روزہ ایکچولی ٹریننگ ہے، روزہ ایکچولی ایک ٹریننگ سیشن ہے ہمارا، کہ ہم کو ایک مہینہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، ہے نا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، کچھ لوگ روزے کی حالت میں پابندی کر لیتے، بےہودہ کلامی نہیں، بدگوئی نہیں، فحش بات نہیں، گالی گلوچ نہیں، لیکن یہ 30 دن اپنے آپ کو روکنے کے باوجود بھی 31ویں دن مطلب اگلا مہینہ آتا ہے پھر گالیاں شروع۔ جب 30 دن ایک عمل کو ہم نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو پھر ہماری عادت کیوں نہیں بن گئی 30 دن کے بعد کہ پھر ہم عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے وہ۔ اچھا، یہ اسی سے ایک بات یاد آئی کہ ایک انسان نے پوری پابندی کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے سارے ارکان کو پوری پابندی کے ساتھ عمل میں لایا، کوئی بد کلامی نہیں کی، کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ ساری چیزیں پابندی کے ساتھ کی، ساری چیزوں کو عمل میں لایا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہ پھر سے اپنی عادتوں پہ آ گیا۔ تو کیا اس سے اس رمضان کے روزوں پر اس کی بعد میں کرنے والے گناہ سے اس کے رمضان کے روزے میں کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ آپ کا کہ ایک انسان نے سب کچھ جو رمضان میں کرنا چاہیے تھا، نماز پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ کیا، بعد رمضان میں اس کی لائف پھر ویسی ہوگی جیسے جی پہلے تھی۔ تو دیکھیے رمضان کا مقصد پھر فوت ہو گیا نا، رمضان کا مقصد ختم ہو گیا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ ایک انسان رمضان کے مہینے میں ٹریننگ حاصل کرے 30 ڈیز، جب 30 دن وہ ٹریننگ یافتہ ہو جائیں گا تو اس کے بعد اس کی لائف جو آنے والے 11 مہینے وہ چینج ہو جائے، اس کے بعد جو کمیاں ان 11 مہینوں میں ہوں گی اس کو پھر اگلے رمضان میں ریکور کر لیں گا اور کچھ نئی عادتیں اچھی کر لیں گا، آگے بڑھیں گا۔ لیکن اگر ہمارا رمضان ہم کو وہی رکھ رہا ہے، رمضان کے اندر ہم نے کچھ اپنے آپ کو تبدیلی لائی لیکن رمضان کے بعد پھر ویسے ہی بن گئے، اس کا مطلب رمضان کا حقیقی فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا، تو کیا اس کو رمضان کی بات کا اجر نہیں ملے گا؟ دیکھیے انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ الگ تو لے جائیں گے، گناہ الگ تو لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مقصد رہ گیا رمضان کا اور اس نے صحیح جو مقصد تھا اٹینڈ نہیں کر پایا رمضان کا، جو یعنی ہونا کہ چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے نفس کا تجزیہ کرنا چاہیے نفس کے کہ ہمیں تزکیے کے لیے ہی تھا رمضان، جی اور اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب اس نے مین گول مطلب ایم بھول گیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر فیض صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم باتوں کی طرح آپ نے ہماری رہنمائی کرائی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اور گفتگو کو آگے بڑھایا جائے لیکن فی الحال وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔